حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم چوتھے پارے کے کچھ اہم مضامین، احکامات اور عنوانات پر گفتگو کریں گے۔ چوتھے پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم نیکی کے کامل درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس سے پہلے چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی چیز خرچ کی جائے اس کا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن کامل درجے کا اجر اور کامل درجے کی نیکی اس انسان کو حاصل ہوگی جو اپنی محبوب چیز کو خرچ کرے۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں صاحب حیثیت صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور گنجان باغ تھا جس کا نام بیرحہ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ کے حبیب، مجھے میرا یہ باغ بہت پسند ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان نیکی کے کامل درجے کو اس وقت پہنچتا ہے جب وہ اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرتا ہے، تو مجھے یہ باغ سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کروں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھی بات ہے اور یقیناً بات ایسی ہی ہے، لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہ تم اپنے اقارب یعنی قریبی رشتہ داروں پر خرچ کر دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اس باغ کو صدقہ کیا اور اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد یہودیوں کا ایک اعتراض، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتے ہیں اور ملت ابراہیمیہ کی تکمیل کر رہے ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ یہ یہودی غلط بیانی کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو حلال کیا تھا، ہاں الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ہی کچھ چیزیں اپنے لیے حرام کی تھی، وہ صحت کی احتیاط تھی یا کوئی اور چیز تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی تردید کر دی اور دلیل کے طور پر فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تم تورات کو لے آؤ، اس کو پڑھ لو، اور جب پڑھو گے تو یقیناً یہ چیز پاؤ گے کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، جیسا یہ یہودی کہہ رہے ہیں ویسے حرام نہیں تھیں۔ اس کے بعد یہودیوں کے دوسرے اعتراض کا جواب، یہودیوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے، حالانکہ بیت المقدس سب سے پہلا عبادت خانہ ہے زمین پر۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی اور واضح طور پر بتا دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ رب العزت کا روئے زمین پر پہلا گھر جس میں اللہ رب العزت کی عبادت کی گئی وہ بیت اللہ ہے، اور پھر 3 خصوصیات بھی بیت اللہ کی بتا دی۔ پہلا گھر بھی یہی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے یہاں خاص قسم کی نشانیاں اور علامات بھی رکھی ہیں، مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے، اور تیسری چیز یہ بتائی وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص بھی بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ پرامن ہو جائے گا۔ یہ 7 خصوصیات بھی بتا دی اور یہودیوں کے اس دوسرے اعتراض کا جواب بھی دے دیا اور ان کے باطل عقیدے کی تردید بھی فرما دی۔ نہ تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، نہ اونٹنی کا دودھ حرام تھا، اور نہ ہی بیت المقدس روئے زمین پر اللہ رب العزت کا پہلا عبادت خانہ ہے، بلکہ بیت اللہ ہی اللہ رب العزت کا روئے زمین پر پہلا عبادت خانہ تھا۔ اسی دوران ایک بڑی اہم چیز بیان کی،
بیت اللہ کی مناسبت سے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو لوگ بھی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ بھی صاحب حیثیت ہیں، ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے حج کو فرض کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ حج کی فرضیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے، اور اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج بھی ہے، لہٰذا جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو اول فرصت میں حج کے اس عظیم فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا اس میں 3 باتیں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی جائے، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کی جائے، تیسری یہ بات کہ اللہ رب العزت کو بلایا نہ جائے، اور اس بلانے میں کفران نعمت آتا ہے، بلکہ ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے، اور کوئی ایسی کیفیت انسان اپنے اوپر نہ لائے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کر رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک قرآن کریم ہے، کہ جو شخص بھی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے گا، قرآن کے احکامات پر عمل کر لے گا، اس کے لیے زندگی گزارنا آسان، اور یہ معاشرے میں محبت، امن اور بھائی چارے کا بہترین سبب ہے کہ اللہ کی رسی قرآن کریم کو انسان مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد اس امت کی خاصیت اور اس امت کا مزاج، اس امت کی فوقیت، اس کے بارے میں گفتگو کی۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا تم میں سے لازماً ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دعوت الی اللہ کا کام کرے، دعوت الی الخیر کا کام کرے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے۔ فرمایا جو جماعت، جو گروہ یہ کام کرے گا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ مکمل کامیاب ہیں۔ ان کی مکمل کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس امت کی فوقیت اور فضیلت کی جو اصل وجہ اس کو بیان کیا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، ساری امتوں میں سب سے افضل ترین امت تم ہو، لیکن شرط ساتھ لگائی، تأمرون بالمعروف، تمہاری فوقیت اور تمہاری افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ امت اس وقت فضیلت والی بنے گی جب اللہ رب العزت کی لگائی گئی شرط کو پورا کرے گی، اور اللہ نے کیا شرط لگائی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تصریح کے ساتھ فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے، اگر اس کو طاقت ہو، استطاعت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ بھی نہ ہو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو دل سے اس کو برا جانے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اس لیے اس امت کا جو فضیلت کا سبب ہے وہ یہی ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ گویا کہ اہل کتاب کی مذمت اس کے ضمن میں آ گئی، اور ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے پھر وہ انہی کے مشابہ ہوں گے، ان کے اور ان کے درمیان کوئی خاص فضیلت نہیں ہوگی۔ اور اہل کتاب میں سے فرمایا چند لوگوں نے ایمان لایا، ان میں جیسے کہ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا لیکن اکثر اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اسی طرح قائم رہے جیسا کہ وہ پہلے سے تھے۔ اس کے بعد بڑی اہم چیز بتائی گئی، فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، یہودی چونکہ اللہ کے نافرمان ہیں اور اللہ رب العزت کے انبیاء علیہم السلام کو بہت زیادہ تنگ کیا اور اذیت دی۔ فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان کی اس طویل ہٹ درمی، اس ضد اور اس دین دشمنی کی سزا اللہ نے یہ دی ہے کہ ان پر ہر جگہ ذلت اور ان کو ہر جگہ مار پڑے گی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا ہاں ان کے بچنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ الا بحبل من اللہ،
وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کو مان لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں. اور دوسری صورت حبل من الناس، وہ اپنا شیلٹر لوگوں کو بنا لیں. جیسے کہ آج کل اسرائیل کی حیثیت ہمارے سامنے ہے، خود اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، پیچھے بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے سرمایہ دار کھڑے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے قرآن نے آج سے کئی سو سال پہلے بتا دیا کہ ان کا وجود دوسروں کی بنیاد پر. لیکن اصل دعوت قرآن کی پہلی کیا ہے کہ اگر یہ حقیقی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، حقیقی امن چاہتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کی مان لیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں. اس کے بعد فرمایا کہ بعض ایمان والوں کی چاہت ہوتی ہے کہ ہماری کافروں سے دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے. فرمایا ضرورت کی بنیاد پر ان سے معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آمد کے بعد یہودی قبیلوں سے معاہدے کیے، لیکن ایک اصول بتا دیا مسلمانوں کو، چونکہ مسلمان اور اسلام بڑی قابل فخر چیز ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو مت بناؤ. کافروں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بت مت کو، کسی کو بھی دلی دوست نہ بناؤ. کسی کو بھی دلی دوست ایک مسلمان کا دوسرا مسلمان ہی ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت نے وجوہات بھی بتائی، دلی دوست تو تمہارے بن ہی نہیں سکتے. فرمایا لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان دینے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے. ودوا ما عنتم، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، تمہیں نقصان ہو. اور فرمایا اہم چیز وما تخفی صدورہم اکبر، ان کافروں کے دلوں میں جو تمہاری دشمنی ہے وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے جس کا یہ زبان سے اظہار کرتے ہیں. اس لیے فرمایا ان سے پکی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، ان سے دلی محبت کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے. فرمایا ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، فرمایا تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن یہ لوگ حقیقتاً تم سے ہرگز محبت نہیں کرتے. اس کے بعد تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعے غزوہ احد کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے. سن 2 ہجری کے اندر مسلمانوں نے بدر کے مقام پر کافروں کو عبرتناک شکست دی تھی، جس کے اندر 70 نامی گرامی کافر مارے گئے تھے اور 70 قیدی بنے تھے. کافر اس بات پر بڑے غصے میں تھے اور اس کا انتقام لینے کی تیاریاں کر رہے تھے. اسی انتقام کی نیت سے سن 3 ہجری کے اندر شوال کے مہینے میں ابو سفیان کی قیادت کے اندر 3000 کا لشکر لے کر کافر آگے بڑھے اور احد کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے. یہ 3000 کا لشکر تھا جس میں مسلح جنگجو تھے سارے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں سے مشاورت کی کہ ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. 2 آراء سامنے آئی. ایک رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. دوسری رائے یہ تھی جو کہ پرجوش اور نوجوان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رائے تھی کہ باہر نکل کر حملہ کیا جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری رائے پر عمل کرتے ہوئے باہر نکل کر حملہ کرنے کی تیاری کی. مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن ہوا یہ کہ مقام شوط پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا. یوں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی. اب مقابلہ 300 مسلح جنگجوؤں سے ہے اور دوسری طرف صرف 700 مسلمان ہیں. حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے. مسلمانوں نے بڑی ہمت کے ساتھ اور جوانمردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور میدان کارزار کا رخ ہی پلٹ دیا. البتہ ابتدا میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو ایک پہاڑ پر متعین کیا جس کو جبل رماد کہتے ہیں، اور بتا دیے کہ جب تک حکم نہ آئے آپ نے اس پہاڑی درے کو نہیں چھوڑنا. جب کافر شکست کھا کے بھاگنے لگے تو ان پہاڑی والے مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ حکم تو اسی وقت تک تھا، لہٰذا وہ نیچے اتر کے آگے. امیر نے روکا بھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کر اس بات کو رد کر دیا کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو
صرف شکست تک کا تھا، کافر شکست کھا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے اور مال غنیمت لینا چاہیے۔ خیر، جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے اس درے کو خالی چھوڑ دیا ہے سوائے چند لوگوں کے، تو انہوں نے پیچھے سے پلٹ کر حملہ کیا۔ مسلمان اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے اور بہت سارے مسلمان اس دوران شہید ہو گئے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک حکم کو جیسے اس کی اطاعت کا حق تھا ویسے ادا نہ کیا گیا تو اتنی بڑی مصیبت آئی کہ 70 نامی گرامی مسلمان شہید ہو گئے، جن میں اسد اللہ واسد رسولی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کے رضائی بھائی، آپ کے ہم عمر اور آپ کے دوست بھی شامل تھے۔ اس دوران یہ خبر مشہور ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو اگلی آیات کے اندر اس مضمون کو اللہ رب العزت لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ فرمایا وما محمد الا رسول، محمد تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، افإن مات، اگر وہ مر جائیں، او قتل، یا وہ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، اور جو شخص بھی اس بنیاد پر ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ ہرگز اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ گویا کہ بتا دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر اسی آیت کی وضاحت فرمائی تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے تو اس کا معبود دنیا سے جا چکا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی رسول کہتا ہے مجھے ایسے لگا گویا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اسلام کی پیروی کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارو، اور کافروں کے پیچھے چلنے سے باز آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اگر تم ان کافروں کی اتباع کرو گے تو یہ تو تمہیں گمراہ کر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ نفع نہیں ہے، ان کی اطاعت میں 100% نقصان ہے۔ اور پھر غزوہ احد کا یہ واقعہ پیش آیا، اس میں بعض لوگ میدان جنگ کی تاب نہ لاتے ہوئے یہاں سے بھاگ بھی گئے۔ اللہ رب العزت نے تصریح کے ساتھ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ جن لوگوں سے یہ غلطی ہوئی، جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے انسان ہونے کے ناطے سے یہ غلطی ہوئی، اللہ رب العزت نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ایک تو ان کے ایمان دار ہونے کی گواہی دے دی کہ بے شک جنگ سے بھاگنا یہ ایک جرم تھا، لیکن اس جرم کو اللہ نے معاف کر دیا، اور پھر فرمایا، پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا یہ جو لوگ ہیں یہ اپنی معافی مانگنے کے بعد دوبارہ مومنین کی بہترین صفوں میں شامل ہو گئے۔ علی المؤمنین کا لفظ بتا دیا۔ بعض لوگ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر یہی اعتراض کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں اور بیعت رضوان میں شریک نہیں ہوئے، اور فرمایا کہ احد کے دن فرار ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا کہ دیکھو جنگ بدر میں تو ان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، اس وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ بیعت رضوان کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر گئے تھے۔ جہاں تک جنگ احد کی بات ہے، فرمایا اس کا اعلان تو اللہ رب العزت نے تصریح کے ساتھ فرما دیا کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم مضمون بیان کیا، فرمایا کچھ لوگ شیطان کی پیروی میں آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گویا کہ ظاہری اعتبار سے جو وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے اور اپنی کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے، فرمایا ایسا نہیں ہے۔ شیطان کی پیروی جس حالت میں بھی کی جائے اور جہاں بھی کی جائے یہ سراسر نقصان کا باعث ہے۔
اور ایک بات اور بتا دی اسی ضمن میں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ ایک مرتبہ پھر بتا دیا کہ وہ لوگ جو جنگ احد سے بھاگ گئے تھے اس وقت شیطان نے ان کو پھسلا دیا، لیکن پھر ساتھ بتا دیا فوراً وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور در حقیقت اللہ رب العزت نے تاکید کے ساتھ فرمایا اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتا ہے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں جان دینے سے انسان ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں سے ایک بندے کو رسول بنا کر بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اللہ کی کتاب اور حکمت ان کو سکھاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ اگلی آیات کے اندر فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، کہ یہ جو جنگ احد کا واقعہ ہوا اس کے اندر دو واضح تقسیمات ہو گئیں۔ عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا اور یوں مسلمانوں نے منافقین کو واضح طور پر پہچان لیا۔ پھر شہداء کی فضیلت بیان کی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ہرگز ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں مردہ نہ سمجھا کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، ان کو اپنے رب کے ہاں سے روزی دی جاتی ہے۔ اور وہ مشہور حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کسی کو واپس آنے کا دل نہیں ہوگا، صرف شہید کو۔ وہ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا اے میرے رب مجھے پھر بھیج، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں تیرے راستے میں شہید کیا جاؤں، چونکہ اس کے سامنے وہ فضیلت اور وہ عظمت آ جاتی ہے جو شہید کو ملتی ہے۔ فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کریں، یقین مانو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ جتنے بھی آگے چلے جائیں تم اپنے ایمان پر قائم رہو، تم تقوی پر قائم رہو، تم اپنی عبادت کرتے رہو، یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہیں دنیا داری کے اندر آگے جانے کی وجہ سے، یہ جو لوگ دنیا داری میں آگے جا رہے ہیں کافر، فرمایا تمہیں اس کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جتنی بھی ترقی کر لیں، اگر مسلمان اپنی اصلیت پر ہو، حقیقت پر ہو، ایمان، تقوی اور طہارت پر ہو، فرمایا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر بخل کی مذمت بیان کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، بلکہ یہ ان کی کنجوسی اور یہ ضرورت کے وقت بھی مسلمانوں پر نہ خرچ کرنا یہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا عن قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے طوق میں ڈالے جائیں گے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں اس کی وضاحت بھی آتی ہے کہ جو شخص اپنے مال کو سمیٹ کے رکھتا ہے، فرمایا وہ ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر طوق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ناک اور وہ جو سانپ ہوگا وہ وحشتناک قسم کا ناگ ہوگا، وہ اس کو نوچے گا۔ اس لیے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا چاہیے، اس کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہودیوں کے ایک جملہ، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا کہا تو یہودیوں نے کیا کہا کہ محمد کا رب فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم بڑے مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں عن قریب یہ ہمارے پاس آ جائیں گے، پھر ہم ان سے حساب لے لیں گے۔ اور ایک اٹل حقیقت کو بیان کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان نے ایک دن مرنا ہے اور دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے،
اور باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے ضرور مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کامیاب کون ہے، لوگ پوچھتے ہیں نجات کس کو ملے گی؟ اللہ رب العزت نے بتا دیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ مکمل کامیاب ہے۔ یہ اللہ نے کامیابی کا معیار بتا دیا۔ جو شخص جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ مکمل کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی اور کو کامیابی نہیں قرار دیا۔ اور فرمایا دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کوئی آدمی عہدے پر، منصب پر، یہ بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کو کامیابی کا معیار سمجھنا۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جہاں تک دنیا کی زندگی ہے وہ صرف دھوکے کا سامان ہے، مچھر کا پر ہے۔ اور پھر فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور تم کو آزمایا جائے گا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اپنے اسلام کا اظہار کرتا تھا، لیکن پھر بھی جو اپنا جو کفر جو چھپایا ہوا تھا کبھی کبھی ایسی بات کر جاتا تھا جسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ اندر سے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں یہودی اور دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزرتے ہوئے ان کے گھوڑے کی ایڑ سے جو گرد اٹھی تو یہ ان پر پڑی تو انہوں نے برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف شروع کر دی۔ اسی دوران قریب تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ بات بتائی کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عبداللہ بن ابی آپ کی مخالفت اس لیے کرتا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے تو مدینے والوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ یہاں کی تاج پوشی اور سربراہی عبداللہ بن ابی کو دی جائے۔ آپ کے آنے کی وجہ سے اس کے وہ خواب چکنا چور ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی سرداری دھری کی دھری رہ گئی، اور یہی وہ صدمہ ہے جس صدمے کی وجہ سے آپ کو برا بلا کہتا ہے۔ اس بات کو یہاں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی قوت اور طاقت کا بیان ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش یہ سب یہ اللہ کا کرتا درتا ہے، اور اس میں نشانی ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور اپنی کروٹ کی حالت میں بھی۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو بتایا گیا کہ کیسے دعا مانگنی چاہیے، اور اس دعا میں سے چند الفاظ بھی یہاں بتائے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ جو تو نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور اہم چیز ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب ہمیں قیامت دن رسوا نہ کرنا۔ پھر فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈال دے۔ یہ کافر جو بڑے مٹکتے ہوئے چلتے ہیں اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں، فرمایا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان والوں کو اس سے دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انجام دیکھنا چاہیے کہ ان کا انجام وہ دردناک آگ ہے۔ اس سورت کی آخری آیت میں 4 بہت اہم باتیں بتائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، دین پر جمے رہنا اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل تنگ نہ کرنا۔ وصابروا، دوسری چیز مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت، ہمت اور شجاعت دکھانی ہے۔ ورابطوا، اور مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ واتقوا اللہ، اور ہر محل اور ہر جگہ میں اللہ سے ڈرنا۔ یہاں سے سورہ بقرہ کا اختتام ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا میں ہی، چونکہ نساء عورتوں کو کہتے ہیں، اس میں عورتوں کے بہت سارے مسائل اور احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کی ابتدا میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ جیسے یہاں وحدت رب کا درس ہے، توحید کا درس ہے کہ ایک رب کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو قوت اور طاقت کا سرچشمہ سمجھو، اسی طرح وحدت اب بھی بتا دیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا گیا۔ گویا کہ تمہاری عزت، تمہارا احترام، تمہاری بڑائی، یہ سب کچھ تمہارے مال، تمہارے عہدے، تمہارے جائیداد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ دوسری جگہ فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسلام کے اندر جو معیار ہے وہ تقوی ہے، جو جتنا بڑا متقی ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب اور اتنا بڑا معزز آدمی ہے۔ اس کے بعد یتیموں کے مال کا تذکرہ ہے کہ یتیموں کا مال عام طور پر لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں۔ فرمایا وآتوا الیتامی اموالہم، قرآن کا واضح حکم ہے کہ یتیموں کے مالوں کے اندر احتیاط کرو، ان کا مال ان کو واپس کرو۔ اگر تمہارے حصے میں آ گیا، تمہارے کفالت میں کوئی یتیم آ بھی گیا تو اس کی کفالت اچھے طریقے سے کرو، اس کے مال کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے جب وہ سمجھدار ہو جائے پھر اس کا سارا مال اس کے حوالے کر دو۔ فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، پھر عورتوں کے احکامات بتائے کہ عورتوں کے ساتھ جو معاملات طے ہیں، خاص طور پر اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ عورتوں کا جو مہر ہے وہ انسان کو ادا کر دینا چاہیے۔ اس کے آگے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ، کہ جب مال کی تقسیم ہو تو بعض اوقات کمزور، یتیم اور غریب لوگ آگے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمایا اپنے مال میں سے ان کو بھی کچھ حصہ ضرور دیا کرو۔ اور پھر دوبارہ بتا دیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی، یہ تاکید کے طور پر چونکہ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، فرمایا عن قریب وہ دوزخ کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یوصیکم اللہ فی اولادکم کے اندر میراث کے واضح احکامات بتائے اور بتا دیا کہ کیسے کیسے کس طرح میراث کی تقسیم کرنی ہے، اور اس کے بعد بتایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کی مقرر کردہ حدود کی اطاعت کرے گا، اللہ رب العزت یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اس جنت میں اس کو داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے متعلق پھر بعض احکامات بتائے، اور آخر میں جو چیز بتائی وہ یہ بات بتائی کہ عورتوں میں سے بھی کچھ رشتے ایسے ہیں جو انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، کہ حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں یعنی بیٹیاں، اور تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، بانجیاں، اور پھر ان میں سے بعض احکامات تفصیل کے ساتھ حدیث کے اندر مذکور ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔